نشست کرتے ہیں جن سے ہم مختلف سوالات کرتے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں ایسے بہت کم خیال نہ ہونے کے برابر ایسے پلیٹ فارم ہے. ہمیں سرداروں، میروں اور معتبرین کو سر جوڑ کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل جو ہے ان کی دہلیز پر ہی حل کریں. اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن یوتھ کی پالیسی ابھی تک سامنے نہیں. اگنور کرے تو ملک اور جس صوبہ کا ہو، جس ڈسٹرکٹ کا ہو، اس کا ترقی ناممکن. اس وقت ہمارے 25 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. بہت ہی اسٹرکٹلی آرڈرز بھی ہے کہ مطلب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وطن کے ساتھ ساتھ مطلب قوم کے بچوں کا مستقبل کا معمار اگر وہ ہی مطلب سیریس نہ ہو، وہ بھی مطلب ان کو نظر انداز کرے تو ظلم کر رہے. السلام علیکم. اعظم الفت آپ کا میزبان نقطہ نظر میں حاضر ہے. آپ سب کو محبت بھرے سلامات پیش کرتے ہیں. ناظرین سامعین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نقطہ نظر میں سیاسی کے علاوہ سماجی اور مختلف شخصیات اس میں ہمارے ساتھ نشست کرتے ہیں جن سے ہم مختلف سوالات کرتے ہیں عوامی. تو آج کے پروگرام کا اور آج کے نقطہ نظر میں ہمارا مہمان ہے انتہائی معتبر بلوچستان کے ایک اہم قبیلے سے تعلق ہے سردار ابابکی صاحب ہے. سلام کرتے ہیں اور بخیرت کہتے ہیں. تھینک یو سر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پلیٹ فارم پر، کیونکہ بلوچستان میں ایسے بہت کم خیال نہ ہونے کے برابر ایسے پلیٹ فارم ہے. سردار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی مصروفیات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کی قبائلی کیا مصروفیات چل رہے ہیں اور آپ کا کس جماعت سے اس وقت تک تعلق ہوا ہے. سر بیسکلی میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی کونسل کا ممبر بھی رہ چکا ہوں اور صوبائی ڈپٹی انفارمیشن بھی رہ چکا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ قبائلی مصروفیات بھی ہیں کیونکہ والد صاحب قبائل کے سردار تھے. اور اس کے بعد میرے بھائی تھے سردار. ابھی حالات اور قوم کے مطلب فیصلے کے مد نظر رکھتے ہوئے سب کو تو یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی. اور آج کل زیادہ تر مطلب قبائلی مصروفیات ہوتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل، یوتھ کے مسئلے مسائل، اسی طرح سیاسی بھی ہمارا، کیونکہ بلوچستان ایک قبائلی بیلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب سیاسی بھی جو ہماری مصروفیات ہے آج کل ان سے زیادہ قبائلی ہے، کیونکہ قبائل کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. ابھی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو وہ ینگ لیڈر ہے اور ان کے جو ویژن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے. بلوچستان میں آج کل کی جو حالات ہے آپ لوگ بیسکلی دیکھ لیں، مطلب یوتھ کے اوپر ہم زیادہ تر بلوچستان حکومت کا کوشش بھی یہ ہے کہ یوتھ کو ہم پہلے سنبھالے اور سنوارے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو ایسی فیسلٹیز دے کہ آیا یوتھ اپنی جو قابلیت ہے، اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو مطلب صلاحیت ہے وہ اس ملک پاکستان کے لیے مطلب بروکار لائے اور ملک پاکستان کے خدمت کے لیے دن رات اپنی ایک کرے. بلوچستان کی موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ابھی ہونے والا ہے. اب تک جو یوتھ پالیسی ہے اس پہ ابھی تک کوئی بھی ایسی خبر یا یہ پالیسی سامنے نہیں آئی ہے. اس حوالے سے تو پھر پیپلز پارٹی کس طرح یوتھ کا خیال کر رہے ہیں جب تک اب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن یوتھ کی پالیسی ابھی تک سامنے نہیں ہے. بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دوسرے پارٹی مطلب پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان جمعیت العلماء اسلام فے ہے. تو اسی طرح کولیشن کی مطلب گورنمنٹ یہاں پر بھی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے مطلب یوتھ کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی یوتھ کے لیے کافی پروگرامز لائے، جیسے بے نظیر یوتھ پروگرام ہے، جو بے نظیر اسکالرشپ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی مطلب ہمارے منسٹر آف لیبر بیرو نے بھی کافی اس کے اوپر ورک کیے. اور اس کے ساتھ ہم نے کافی یوتھس کو مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی بھی بھیجے ہیں. ابھی مطلب کچھ عرصہ ہی ہو رہا ہے سی ایم صاحب نے خود ان کے مطلب یہاں سے رخصتی کیا اور یہاں سے ان کو مطلب بھیجا
دوسرے ممالک کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں مطلب جو ہمارا نوجوان نسل ہے جن میں مطلب وہ قابلیت وہ صلاحیت ہے مطلب وہ قوم اور ملک کے لیے خدمت کر سکے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بھی موقع فراہم کیا اور ان کے لیے بھی مطلب ابھی جو ہے 30,000 لوگوں کو ہم لوگ مطلب بیرون ملک بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اس ملک اس وطن کے لیے اپنے جو صلاحیتیں وہ بروکار لائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یوتھ کو فرنٹ لائن پر لا رہی ہے، کیونکہ آج کل جو پالیسیز ہے یوتھ کے مطلب یوتھ کو سمجھانا، یوتھ کو مطلب فرنٹ لائن پر لانا ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور ہمارا کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مطلب یوتھ ہے، خاص طور پر بلوچستان کے، کیونکہ آج کل کے حالات کے مطابق اگر ہم اپنے یوتھ کو صحیح راستے پر نہ لے جائے تو کل کے دن یہ مطلب ایک بہت بڑا ایشو بھی بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یوتھ کو مطلب جو غلط راستے سے روکنا ہمارا فرض بھی ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ صرف گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے، یہ ہمارا قبائلی جتنے بھی ٹرائبل لیڈرز ہے، جتنے بھی ٹرائبل سردار ہے، جتنے بھی ٹرائبل نواب صاحبان ہیں، ان سب کا فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کو مطلب ان کی اصل جو مقاصد ہے وہ سمجھائے، وہ ان کو مطلب اس پلیٹ فارم پر لائے کہ آپ لوگ ہی اس قوم، اس وطن، اس ملک کے مطلب مستقبل کے معمار آپ لوگ ہی ہو، اور آپ لوگوں کے بغیر مطلب یہ ملک اگر ہم ترقی کے جانب دیکھیں تو یوتھ از فرسٹ. یوتھ کو اگر ہم اگنور کریں تو مطلب یہ مطلب ملک اور جس صوبہ کا ہو، جس ڈسٹرکٹ کا ہو، اس کا ترقی ناممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یوتھ ہی اس ملک اور اس صوبے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل سردار صاحب، بلوچستان کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ان میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت صلاحیت، ٹیلنٹ ہے ان میں. لیکن مجھے یہ سوال آپ سے کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس وقت ہمارے 25 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. 5000 ایسے اسکول ہے جہاں صرف ایک ٹیچر ہے. اعظم صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا 47% میرا خیال رقبے کے لحاظ سے ہے، اور بلوچستان کا جو مطلب رقبے کے لحاظ سے اب دیکھیں مطلب دوسرے صوبوں سے کافی بڑا بھی ہے. اور بلوچستان کی جو فرسٹ آپ نے بات کی اسکولز جو بند ہے، اسکولز اس وجہ سے بند ہے کہ وہاں پر مطلب ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی آبادی کے اندر ہی مطلب جو ٹیچر ہو اسی آبادی کے اندر ہم اس کو مطلب فرنٹ لائن پر لائے. اور اگر ہم اسکول وہاں پر بنائے، ایسے مطلب دور دراز علاقے ہیں جیسے مطلب آپ دیکھیں مکرام بیلٹ میں جائے یا رخشان ڈویژن میں جائے یا اس طرف مطلب ناردرن ایریا میں جائے، مطلب جو رقبے کے لحاظ سے اب دیکھیں مطلب وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بلوچستان کی آبادی بھی اتنی نہیں ہے لیکن رقبہ زیادہ ہے. تو ہم کوشش بھی یہی کریں، حکومت کا کوشش بھی یہی ہے کہ مطلب جتنے بھی اسکول جو بند ہوئے پڑے انہیں فعال کرے اور بچوں کو مطلب اسکول کی طرف ہم گامزن کریں اور تعلیم حاصل کریں. اور سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ مطلب جو ٹیچرز ہے جو وہاں پر انہیں گورنمنٹ کی طرف سے مطلب سیلری بھی مل رہی لیکن وہ اپنا کام نہیں کرے، اس کے لیے سی ایم صاحب کے بہت ہی اسٹرکٹلی آرڈرز بھی ہے کہ مطلب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جو پروونشل ایجوکیشن منسٹر صاحبہ ہے رائلہ حمید درانی صاحبہ، وہ ان کا بھی یہی کوشش ہے کہ مطلب جو مطلب اگر استاد ہی جو کہ ملک اور وطن کے ساتھ ساتھ مطلب قوم کے بچوں کا مستقبل کا معمار، اگر وہ ہی مطلب سیریس نہ ہو، وہ بھی مطلب ان کو نظر انداز کرے تو مطلب یہ مطلب ملک کے ساتھ اور اپنے مستقبل کے ساتھ ہم خود ہی مطلب ظلم کر رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ یہی تھا کہ روٹی کپڑا مکان، تو اسی کے اوپر ہم قائم و دائم ہو. اور انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے مطلب ابھی تو 1 سال کے لگ بھگ مطلب کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے گورنمنٹ کو، لیکن انشاءاللہ جو سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں جتنے بھی مطلب پروجیکٹس آ رہے ہیں، جتنے بھی دوسرے مطلب بلوچستان کے لیے NFC ایوارڈ کے تھرو جتنے بھی فنڈز آ رہے ہیں، وہ ہم کوشش کریں کہ دور دراز علاقوں میں ان کو استعمال کریں اور اپنی بلوچستان اور خاص طور پر مطلب جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر مطلب یہ سہولیات ان کو میسر کریں. سردار صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت
जो मौजूदा बलूचिस्तान है या जो हुकूमत इसमें कायम है, मौजूदा बलूचिस्तान का सबसे अहम मसला इस वक्त क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में मतलब बलूचिस्तान के जो सबसे अहम मसला है मतलब तालीम है, तालीम और सेहत है। अगर हम अपने यूथ को, अपने नौजवानों को, अपने मुस्तकबिल के मेमारों को मतलब अगर हम तालीम की तरफ तवज्जो ना दे तो वो लोग मतलब आजकल अब देख रहे बलूचिस्तान के जितने भी आलात है ये सारे मतलब गलत उस आइडियोलॉजी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जहन साजी कर रहे हैं यूथ का, ऐसे लोग हैं जो मतलब इस सूबे में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उनको हमने मतलब कोशिश करना है ऐसे दहशत गर्दों को, ऐसे मतलब जो हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को गलत रास्ते पर गामजन करे, ऐसे मतलब लोगों का मतलब हम जो मेन उनका जो नेटवर्क उनको जड़ से उखाड़ कर मतलब इस सूबे का, इस मुल्क से भी बाहर निकलना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम अपनी आवाम के लिए मतलब सेहत के सहूलियात दे तो मतलब सेहत होगी तो मतलब लोग ही इस मुल्क के लिए जितने भी मतलब कोशिश होगा, जितने भी काम होंगे, मतलब सेहत के बगैर तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहां है। इसी वजह से हुकूमत बलूचिस्तान का भी यही मतलब विज़न है कि मतलब जो भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर मतलब सेहत के सहूलियात मौसर हो, और इसी के साथ साथ तालीम एजुकेशन इज़ फर्स्ट, क्योंकि तालीम के बगैर मतलब कोई मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकता। मेरा आखिरी आपसे ये कि आप यूथ को क्या पैगाम देंगे? आज़म साहब, मैं आपके प्लेटफार्म से यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने यूथ के, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के यूथ को और पाकिस्तान के यूथ को कि जितना भी हो सके आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपनी तालीम मुकम्मल करें। उसके साथ साथ आप अपने मतलब मुल्क और कौम की खिदमत के लिए ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा मतलब इस गलत आइडियोलॉजी से निकले और जो पाकिस्तान का आइडियोलॉजी वहाँ पर उसी को अपना विजन बनाए, उसी को अपने मकसद बनाए और उसी पर कायम दायम रहे। क्योंकि आप लोग ऐसे आइडियोलॉजी को अपने मतलब मुस्तकबिल बना रहे जिसका कोई भी मतलब आगे तो मंजिल ही नहीं है, उसका मुस्तकबिल ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के जो नज़रिया पाकिस्तान है उसी पर मतलब फोकस दे अपने, और इन गलत रास्तों से हट कर अपने मुल्क के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मतलब कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत अच्छी बातें की आपने। अपने मेज़बान आज़म उल्फत को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।